اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس اس نقطے کو اپنے دماغ کے اعلیٰ درجے میں جگہ دیں کہ جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ بغیر ڈاکٹر کے بھی شفا دے دے گا، مایوس نہ ہو۔ جب اللہ چاہ لے گا، اللہ فرماتا ہے اذا قضا، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو میں حکم دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ڈرا مسلمان، سہما مسلمان، کمزور مسلمان، جھکا ہوا مسلمان، یہ قرآن اس کو انرجی دیتا ہے، قرآن اس کو طاقت دیتا ہے، قرآن اس کو سہارا دیتا ہے کہ بھائی تو جگہ جگہ سے جا کے جو تنگ ہوتا ہے تو ایک در پہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کے ساتھ واصل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کیوں نہیں کرتا؟ تجھے تیرے محبوب نے جو فرمایا کہ ہر وقت، اور پھر قرآن ہی تو فرماتا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تو اللہ تو تمہاری پکار بھی سنتا ہے، تمہاری دعا بھی سنتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی کافروں کی طرح تھوڑا کہ بت پتھر کا بنا کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، قدیر بھی ہوں، ہر چیز پہ قادر بھی ہوں۔ ان اللہ علی، بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو لہذا کبھی بھی کمزور سہارا تلاش نہ کرے۔ یہ رشوت، یہ سود، یہ دھوکہ، یہ دو نمبری، یہ کمزور سہارا ہے، وقتی طور پہ سہارا ہے۔ اور اگر آپ نے مضبوط بننا ہے تو اپنے ذہن کو وسیع کرے، کہیں نہیں آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ اگر اللہ کے پاس آ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو جائیں گے تو یہ شیطان کا وار ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں، انہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا انہیں گھر لے جائیں، یہ 2-4 دن نکالیں گے، اللہ نے سالوں زندہ رکھا۔ آپ اپنے قریب دیکھیے گا جا کے، ٹھیک ہے ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، اپنے علم کے مطابق دیا ہے، لیکن جو اللہ، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اس نے ہڈیاں بھی بنائی، گوشت بھی بنایا، نور بھی رکھا، کان بھی دیے، جگر بھی دیا، پتا بھی دیا، میدا بھی دیا، ٹانگیں بھی دی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک گندے قطرے سے سارا کچھ بنا سکتا ہے، تو اگر اس میں کوئی فالٹ پڑ جائے تو درست نہیں فرما سکتا؟ بھائی کر سکتا ہے، وہ تو فرماتا ہے جب مجھے کرو تو صحیح راضی، جب تم مجھے راضی کرو گے اذا قضا، پھر جب میں راضی ہو جاؤں گا، میں سوچ لوں گا، میں ارادہ کر لوں گا، تو کتنا وقت لگے گا؟ کن فیکون۔ تو آپ اور میں ذرا دیکھیے کہ کتنا وقت اللہ کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں نہ تو ہمارے دادا پردادا، جب بھی حضرت آدم، جب سے حضرت آدم سے لے کے آج تک دنیا آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ وہی گھر جس میں جنازہ اٹھتا ہے 6 ماہ بعد، سال بعد، وہیں شادی اور خوشی کے ترانے ہو رہے ہوتے، بچوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، باپ کو قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا کبھی باپ کی قبر پہ نہیں گئے۔ یہ دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تو یہ دھوکہ ہے، چاہے دھوکے میں آ جائے چاہے دھوکے سے باہر نکل آئے، وقت گزر جائے گا۔ جو کل بچے تھے آج جوان ہیں، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہیں، نوکری کی، تعلیم حاصل کی، نوکری کی، پیسہ کمایا، بچوں کی شادی کی، بیمار ہو گئے، آدھی عمر لگا دی پیسہ کمانے میں، اور وہی پیسہ آدھی عمر لگا دیں گے اپنا علاج کرنے۔ کاروبار کاروبار کاروبار، کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔ یہی ہے نا، سدھرتا ہی نہیں بندہ، سوچتا ہی نہیں کہ یار ایک وہ زندگی ہے
جو قبر میں نے گزارنی ہے. ایک وہ زندگی ہے حشر والی اور ایک دائمی زندگی ہے، میں تو نام بھی نہیں لیتا، اللہ معاف کرے، ایک تو جنت والی ہے اور اللہ ہم سب کو دوسری طرف سے محفوظ رکھے. دعا تو کر دیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے بخش دے. ہاں ہم حساب والے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن بھائی بہت سارے بندے کہتے ہیں دعا کریں بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں. اور بہت خواتین ایسی ہیں یا پیرنٹس ایسے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بچوں کے مستقبل کے متعلق کہ ہمارا بچہ تعلیم اچھی کر لے، پھر نوکر اچھا ہو جائے یا کاروباری اچھا بن جائے اور آسائشیں مل جائیں. تو بھائی یہ سارا پلان مستقبل قریب کا، پتہ نہیں بچہ تعلیم کے دوران ہی مر جائے گا. ایسے بچے ہیں نہیں جو دوران تعلیم مر گئے. بہت سارے بچے ہیں وہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، کاروبار کھلا ہے، بندہ ہے ہی کوئی، دکانوں پہ بیٹھے بندے مار نہیں گئے، دفتروں میں بندے مار نہیں گئے. تو یہ ساری کی ساری پلاننگ ہماری مستقبل قریب کی ہے. تو قرآن پڑھیں تو قرآن دنیا بھی سکھاتا ہے اور اصل جو زندگی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا میں ستھرا تمہارے لیے انتظام کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اعلیٰ انتظام میں نے کیا ہے، اور وہ جنت وہ باغ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. تمہاری خدمت کے لیے غلمان بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے تم مجھے راضی کر کے آؤ. تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے، عالم ناسوت میں رہتے ہوئے، عالم برزخ اور عالم آخرت کی عملاً فکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.